بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام جہان تازہ سے سلیمان علی خان کا سلام قبول کیجیے. اب سے جو شروع ہم کر رہے ہیں اپنا موضوع وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ہم آنے والے ایپیسوڈز میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آخر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا, یہ کیا چیز ہے دیٹ ہیز بیکم دا ٹاک آف دا ٹاؤن, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں کہاں استعمال کی جاتی ہے, اور بالآخر اس سے ہماری زندگیوں پہ کیا ایفیکٹ پڑنے والا ہے. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کے ارتقاء کی جانب ایک مثبت قدم ہے یا انسان کے زوال کی وجہ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ مسٹر کامران علی خان صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج کے شو کو ہم لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ جانے سے پہلے ذرا یہ ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ سر انٹیلیجنس آخر کیا ہے. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ یہ کویسچن ہے. بظاہر تو عام سا سوال ہے کہ انٹیلیجنس کیا ہے. پہلے تو اگر اس کا اردو ترجمہ کریں تو اس کا قریب ترین لفظ ملے گا ذہانت. تو نارمل یا ریئل انٹیلیجنس ذہانت, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت. اب سوال یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کیا ہے, تو اس سے پہلے ہم ذہانت سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے. آپ روڈ پہ نکلتے ہیں, آپ کو اشتہار نظر آتے ہیں, بل بورڈ نظر آتے ہیں, ایک خاتون ہنس رہی ہیں, ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار ہے, اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات مل گئی. ٹھیک ہے, اس طرح سے درجنوں چیزوں کی معلومات آپ کو مختلف جگہوں سے, فیس بک کے ایڈ سے, واٹس ایپ پہ موجود درجنوں چیزیں آپ تک پہنچتی ہیں, وہ سب معلومات ہیں. اچھا, اب اگلا سٹیج ہے انفارمیشن. معلومات کا مطلب ہے انفارمیشن. انفارمیشن از ٹرانسفارمڈ انٹو نالج, علم. اچھا, اب اس علم میں صرف معلومات نہیں ہے بلکہ معلومات سپورٹڈ بائی فیکٹس. بھائی آپ اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں کیا حاصل کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں. صحیح. آپ مضامین پڑھتے ہیں, فزکس, کیمسٹری, میتھس, بایولوجی, سائیکالوجی, سوشالوجی, یہ سب علم کی شاخیں ہیں جس کے پیچھے تجربہ ہے, جس کے پیچھے لوگوں کا انپٹ ہے. اٹ از ناٹ اونلی انفارمیشن. سو دا نیکسٹ اسٹیج آف انفارمیشن از نالج. اچھا, اب اس کا ایک اگلا اسٹیج ہے, وہ ہے وزڈم, دانائی. اس علم کو, یہ علم سب کے پاس پہنچ گیا, لیکن اس علم کو بوقت ضرورت کون کس طرح استعمال کرتا ہے, اور کیا اس کا استعمال اطراف کے لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے یا باعث زحمت ہے. تو ہم کہیں گے کہ وائز آدمی وہ ہے جو اپنے علم کو لوگوں کے لیے اس طرح استعمال کرے کہ خود اس کی ذات کو اور اس کے اطراف میں موجود لوگوں کو, اس کے انوائرمنٹ کو, اس کی فیملی کو, اس کے نیبرہڈ کو, اس کے شہر کو, اس کے ملک کو, اس کی دنیا کو فائدہ ہو. تو ہم کہیں گے he or she is supposed to be a wise person. ذہانت اس فیکلٹی کا نام ہے کہ جو ان تمام پروسیسز کے پیچھے کار فرما ہے. معلومات کو کشید کر کے علم بنانا, اور علم کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح استعمال کرنا کہ وہ دانائی بن جائے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہو. یہ کرنا, یہ پورے پروسیس پہ عمل درآمد کرنا ایک ذہین شخص کا کام ہے, ایک انٹیلیجنٹ شخص کا کام ہے. So this is primarily how we can actually define intelligence. یہ ہے آپ کا جواب. تو انٹیلیجنس تو یہاں ہمیں سمجھ میں آئی. تو یہ مصنوعی انٹیلیجنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, what do you think in a very glimpse آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ دیکھیے, آسان اور موٹی بات یہ ہے کہ اس کی جو ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹرز یا روبوٹس جب اس انداز میں سوچنا اور کام کرنا شروع کر دیں جس طرح انسان کام کرتے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ اس کمپیوٹر اور اس روبوٹ کے اندر مصنوعی ذہانت ایمبیڈ کر دی گئی ہے, ڈال دی گئی ہے. تھوڑا سا میں اپنے ویورز کو بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا اباؤٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آپ سب نے میرے خیال سے ایک مووی ہے بڑی مشہور, دا امیٹیشن گیم, وہ دیکھی ہوگی. جس نے نہیں دیکھی ضرور دیکھے, بٹ اٹس اے ویری گڈ مووی.
उसके अंदर एक शख्स का जिक्र है, एलन ट्यूरिंग. एलन ट्यूरिंग वाज एक्चुअली द फर्स्ट पर्सन जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट अपने 1950 के एक पेपर में शाया किया. उस कॉन्सेप्ट के तहत ही आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. उसने पूछा कि क्या कंप्यूटर हमारी तरह कभी बात कर पाएंगे, एंड दैट बिकेम द फिजन पॉइंट जहां से शुरू हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सफर. उसके बाद कई और डेफिनेशंस इमर्ज होती गई और आज एक बड़ी डिबेट है कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर क्या है. तो एक जो जनरलाइज्ड डेफिनेशन हम लोग लेके चलते हैं कि अ सिस्टम विच हैज द कैपेसिटी टू एम्यूलेट ह्यूमन थॉट एंड टू डू एज पर रिक्वायर्ड एज पर द एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट से एक ऐसा सिस्टम जो इनपुट्स ले सके, खुद ही उनको प्रोसेस कर सके और एक डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर सके बगैर किसी इंटरफेरेंस या बगैर किसी असिस्टेंस के, वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम कहा जाता है. तो शुरू का जो उसका प्रोसेस था वो तो बहुत लंबा है. मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा कि एक टेस्ट आया, ट्यूरिंग टेस्ट. अकॉर्डिंग टू द ट्यूरिंग टेस्ट, एनी डिवाइस विच कैन फूल और मैनिपुलेट अ क्वेश्चन आस्किंग एंटिटी टू बिलीविंग कि वो एक इंसान है, दैट वुड क्वालिफाई एज एन इंटेलिजेंट डिवाइस. ये होता कुछ इस तरीके से है कि एक सवाल पूछने वाला आदमी होता है और दो रिस्पोंडेंट्स होते हैं. वो रिस्पोंडेंट सवाल पूछने वाले आदमी से छुपा दिए जाते हैं. एक रिस्पोंडेंट इंसान होता है, एक रिस्पोंडेंट कंप्यूटर होता है. सवाल पूछने वाले को ऐसे सवालात पूछने हैं कि वो एंड तक, सवालों के सेशन के एंड तक ये डिसाइड कर ले कि कौन इंसान था और कौन कंप्यूटर. अगर कंप्यूटर उस इंसान को, सवाल पूछने वाले को फरेब देने में कामयाब हो जाता है तो वो कंप्यूटर क्वालिफाई करता है फॉर एन इंटेलिजेंट डिवाइस. तो सर, इस डेफिनेशन के बाद हम यहाँ देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो सिस्टम्स हैं वो बड़ी सारी चीज़ें जानते हैं, बड़ी सारी स्किल्स हैं उनके अंदर, जिनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है द एबिलिटी टू रीजन, टू डिस्कवर मीनिंग. जो सर चार स्किल्स एक कंप्यूटर के अंदर हम देखते हैं आजकल एक इंटेलिजेंट सिस्टम के अंदर, वो है सर एबिलिटी टू रीजन, the ability to generalize, the ability to discover meaning, and finally learning from past experiences. तो सर ये तो काफ़ी इंटेलिजेंट डिवाइस हो गई अगर ये चारों काम कर ले. इंसान भी यही करता है, मशीन भी यही कर रही है, तो फिर where do we draw the line? Why do we need actual intelligence when artificial intelligence can do so much? अच्छा, अपने व्यूअर्स के लिए पहले तो एक बात का जानना बहुत हमें ज़रूरी है कि इंसानी दिमाग कैसे ऑपरेट करता है. इंसानी दिमाग कैसे ऑपरेट करता है. हमारे दिमाग में मेमोरीज हैं, याददाश्तें हैं. मुझे याद है मैंने बचपन में क्या किया. मुझे याद है कि आप घड़ी देखने का मतलब है कि आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं. मुझे और चीज़ें याद हैं, तो आप ब्रेक ले लीजिए तो मैं इस याददाश्त के सफ़र में आपको आगे लेके चलता हूँ. तो व्यूअर्स, बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन यहाँ स्पार्क हो चुकी है. ज़रूर सुनिएगा कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में फ़र्क क्या है. क्या ये मशीनें इंसान की जगह लेने वाली हैं, या इंसान में भी आज कोई ऐसी ख़ास बात है जो उसको इन मशीनों के ऊपर बरतरी देती है. सो व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. वील बी राइट बैक. वेलकम बैक व्यूअर्स. तो हम लोग बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और बात कर रहे थे कि कैसे इंसान और मशीन आज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है या नहीं. तो सर, अच्छा, मैं ब्रेक से पहले ये बात कर रहा था कि हमारे पास याददाश्त है, हमारे पास मेमोरीज़ हैं. जब हम किसी इवेंट को, किसी हैपनिंग को होता हुआ देखते हैं तो हम फ़ौरन अपने सबकॉन्शियस माइंड में, हम ये शऊरी तौर पे नहीं करते. ठीक है, मैं मिसाल आपको दूं. बचपन में फ़र्ज़ कर लीजिए मेरी माँ ने या मेरे वालिद ने मुझे ऊंचाई से डराया. ओह नीचे नहीं देखो,
اتنا نہیں جھانکو گر جاؤ گے. چوتھے فلور پہ فرض کریے ہمارا گھر تھا, اپارٹمنٹ تھا. بچپن میں میرے ذہن میں اونچائی کا خوف بیٹھ گیا. آج جب میں اونچائی پہ ہوں گا, چاہے میں کتنا ہی بڑا ہو جاؤں اور میں کتنا بڑا آدمی ہو جاؤں, مگر مجھے اونچائی سے ڈر لگے گا, کیونکہ میری وہ یادداشت جو میرے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ چکی ہے وہ ٹریگر ہو جائے گی. دس از ہاؤ وی تھنک. اپنی یادداشتوں کے سہارے ہم اپنے اطراف سے جو میسیجز, جو انپٹس آ رہے ہیں ان کو ہمارا دماغ اینالائز کرتا ہے اور کسی نہ کسی یادداشت کو اٹھا کر اس کرنٹ واقعے کے ساتھ اس کو ملاتا ہے اور ہمارا رسپانس جنریٹ کرتا ہے کہ میں خوش ہوں, ناراض ہوں, مجھے ڈرنا چاہیے یا مجھے ہمت سے کھڑے ہو جانا چاہیے. فلائٹ اور فلائٹ آپ کا موڈ جو ہے, فائٹ اور فلائٹ, ٹھیک ہے جی, سائیکالوجی کی زبان میں یہ ٹرمینالوجی. اچھا, اب یہ جو مشینیں ایک انداز میں ان کے پاس یادداشت, ان میں یادداشت ڈالی جا رہی ہے, اور وہ کیسے ڈالی جا رہی ہے؟ ڈیٹا کو اینالائز کیا جا رہا ہے اور اس ڈیٹا کی انالیسس کے ذریعے جو ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں وہ ان مشینوں میں سافٹ ویئر کے ذریعے ڈالے جا رہے ہیں. اس کی ایک میں بڑی خوبصورت اگزامپل آپ کو دوں تاکہ ویورز کو یہ بات سمجھ آئے. آپ نے 4 باتوں میں ایک چیز کا ذکر کیا, اس کو میں پہلے لے آتا ہوں, لرننگ فرام پاسٹ ایکسپیرینس. ایک زمانے میں جو شطرنج کھیلی جاتی تھی, ہزاروں سال سے کھیلی جا رہی ہے, ماڈرن ٹائمز میں 1995 میں جو شطرنج کا, جو چیس کا عالمی چیمپئن تھا, اس کا نام تھا گیری کاسپروف. ہی واز اے رشین. اس وقت USSR ہوتا تھا, صحیح, ٹھیک ہے جی. گیری کاسپروف سے کھیلنے کے لیے, چیس کھیلنے کے لیے IBM نے ایک اسپیشلائزڈ چیس پلینگ کمپیوٹر بنایا جس کا نام انہوں نے رکھا ڈیپ بلو. اس کمپیوٹر کا کوئی اور کام نہیں تھا, وہ چیس پلینگ مشین تھی. اور گیری کاسپروف کو چیلنج بھجوا دیا کہ تم کمپیوٹر سے کھیلیے. پہلی بار ہوا تھا, اب تو یہ کامن فینومنا ہے, پہلی بار یہ ہوا. 1996 میں یہ پہلا میچ ہوا. پوری اس میچ کی ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے. اس میچ میں گیری کاسپروف ورلڈ چیس چیمپئن نے ڈیپ بلو کو ہرا دیا. IBM نے کہا 1 سال بعد ہم چیلنج کرتے ہیں, یہ میچ دوبارہ کھیلیں گے. گیری کاسپروف نے کہا ٹھیک ہے. 1 سال بعد ڈیپ بلو نے گیری کاسپروف کو ہرا دیا. دنیا دنگ رہ گئی. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پہلا گلوبلائزڈ مظاہرہ تھا. اب سوال یہ, 1 سال میں ایسا کیا ہوا؟ 1 سال میں ایسا یہ ہوا کہ اس کمپیوٹر نے, ڈیپ بلو نے, گیری کاسپروف کے چیس پلینگ سٹائل کو سمجھا اور اس کی آج تک گیری کاسپروف نے جتنی چیس کھیلی تھی اس کی جو پوری مووز تھیں وہ اس میں ریکارڈڈ تھیں. سٹائل اب ریکارڈ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ سسٹم ڈیپ بلو نے گیری کاسپروف کو ہرا دیا. اس کو کہتے ہیں مشین لرننگ, اس کو کہتے ہیں لرننگ فرام ایکسپیرینس. تو مشین نے تجربہ کیا, اپنی یادداشت کا سہارا بھی لیا. اور آپ کی یادداشت میں کبھی ایسا نہیں ہے, فرض کریں اللہ نہ کرے آپ کسی بم دھماکے میں انوالو ہوئے ہوں کہ آپ سامنے تھے اور بم پھٹ گیا, تو آپ کی یادداشت میں نہیں ہے, لیکن آپ نے فلموں میں مختلف چیزوں میں دیکھا ہے. لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں ایک بار باقاعدہ بم پھٹ گیا اور آپ بھاگے اور بچ بھی گئے, تو اگلی بار آپ کی یادداشت میں محفوظ ہو گیا ایکسپیرینس, اور اگلی بار آپ بہت محتاط بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کسی جگہ سے پہلے ہی نکل جائیں کیونکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. یعنی میں مثال کے طور پہ, تو دا پوائنٹ از کہ لرننگ فرام پاسٹ ایکسپیرینس کمپیوٹرز میں ڈالا جا رہا ہے. ایبیلٹی ٹو ریزن. اب ایبیلٹی ٹو ریزن کیا ہے؟ کسی واقعے یا کسی چیز کا کوئی جینوئن ریزن پیش کرنا. پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں گر گیا, کمپیوٹر کے پاس ایبیلٹی ٹو ریزن ہے, وہ 10 باتیں آپ سے کر سکتا ہے, جج کر سکتا ہے. وہ کہے گا یا تو اس شخص کے اندر, اس کے ہاتھ میں کوئی پرابلم ہے, یا گلاس چکنا تھا. ہم بھی تو یہی کریں گے نا. یہ چیزیں اگر آپ نے کمپیوٹر کو سکھا دی تو وہ بھی یہی کرے گا. لیکن جو 10 ریزنز آپ نے اس کو سکھائے ہیں,
اگر فرض کیجئے پانی کا گلاس آپ کے ہاتھ سے گرا اور اس کا کوئی 11واں ریزن تھا جو ابھی اس کمپیوٹر کی میموری میں فیڈ نہیں کیا گیا تھا, تو وہ اس ریزن کو خود اخذ نہیں کر سکتا. اینڈ دس از دا پرائمری ڈفرنس بٹوین ہیومن انٹیلیجنس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرانے ڈیٹا اور پرانے تجربات کو فیڈ کر کے کسی مشین کو آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ بنایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس ایبلٹی ٹو ریزن ہو, وہ چیزوں کو جنرلائز کر سکے, وہ چیزوں سے نتائج اخذ کر سکے, ٹرانسلیٹ کر سکے. ایک آج جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمز ہیں ان کا ایک بنیادی رول کیا ہے؟ دے آر ورکنگ ایز ٹرانسلیٹرز. آپ چائنا گئے, آپ کو چائنیز نہیں آتی, آپ نے اپنا فون کھولا, ٹرانسلیٹر نکالا, اس چائنیز کی بات سن رہا ہے اور آپ کو وہ انگریزی میں بتا رہا ہے یا اردو میں بتا رہا ہے. یہ ٹرانسلیشن کا میکینزم ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب ٹرانسلیٹو سسٹمز کا کیا ڈرا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہے. الفاظ کے معنی ان کے اندر ڈکشنریاں پوری سمجھ لیجئے فیٹ کر دی گئی ہیں, لیکن وہ ظاہری معنی تو سمجھ سکتا ہے, باطنی معنی نہیں سمجھ سکتا. کیا مطلب اس بات کا؟ آپ نے کوئی بے وقوفی کی حرکت کی, میں نے کہا بھائی بہت اعلیٰ, اب یہ میں طنز کر رہا تھا, آپ بھی سمجھ گئے. آپ کیسے سمجھے؟ آپ میرے ایکسپریشن سے سمجھے کہ یہ بہت اعلیٰ اصل میں مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیوقوف تم نے کیا کیا. کمپیوٹر یہ نہیں سمجھے گا. وہ بہت اعلیٰ کا مطلب بہت اعلیٰ ہی لے گا اور بہت گھٹیا کا مطلب بہت گھٹیا ہی لے گا. You getting what I'm saying? Yes sir. اس کے پاس طنز و مزاح کی کیپیسٹی نہیں ہے, اس کے پاس ایموشنل انٹیلیجنس نہیں. اب ایک تو ہے انٹیلیجنس صحیح, جس کی بیس پر آئی کیو ٹیسٹ ہوتے ہیں. اب تو پوری دنیا ایک نئی طرح کی انٹیلیجنس پہ شفٹ ہو رہی ہے, اور یہ جو 4th انڈسٹریل ریولوشن ہے جس میں ہم قدم رکھ رہے ہیں, اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ سسٹمز بے شمار ہوں گے, گھر گھر میں ہوں گے. لیکن ایموشنل انٹیلیجنس انسان کے پاس ہے, اور جس انسان کو ایج حاصل ہوگا ان مشینوں کے اوپر وہ اس لیے ہوگا کہ انسان ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے. میں آپ کے درد کو, میں آپ کے چہرے کے ایکسپریشن سے یہ محسوس کر سکوں گا کہ آپ کو غالباً اس وقت میری بات کا انداز پسند نہیں آ رہا, یا اس انوائرمنٹ میں سردی زیادہ ہے, آپ کچھ انکمفرٹیبل ہیں, یا آپ کے جسم میں درد ہے, یا اگر آپ 3 بار یہاں سے باہر جاتے ہیں تو میں ایک اندازہ لگاؤں گا کہ ایسا تو نہیں واش روم جا رہے ہیں, ان کا پیٹ کا. یو آر گیٹنگ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ یس. انسان کے پاس وہی انسان از ایموشنلی انٹیلیجنٹ. ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ کمپیوٹرز میں ایموشنز نہیں ہیں, وہ ایک مشین ہے. آلدو کہ بڑی محنت سے ایموشنز ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ بھی بتا دوں گا آپ کو. بالکل, وہ صوفیہ کی جو ایگزامپل ہے ہمارے پاس. لیکن سر بالکل آپ کی بات سے میں یہاں اتفاق کرتا ہوں. آپ اگر غور کیجئے تو ایموشن ریڈنگ ڈیوائسز بن رہی ہیں اے آئی کو یوز کرتے ہوئے. آپ کے سامنے ایک کیمرہ لگایا جاتا ہے, آپ کا جو بھی ایموشن ہوتا ہے وہ اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن آپ اس کے پروسیس پہ ذرا غور کیجئے. وہ باڈی ٹیمپریچرز دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے آپ کتنے ایجیٹیٹڈ ہیں, کتنی دفعہ آپ نے آنکھوں کو ادھر ادھر کیا, اور پھر وہ ان کو ایک ایوریجز سے میچ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں اوسطاً جب لوگ 8 دفعہ آنکھ بلنک کرتے ہیں تو وہ شاید ایجیٹیٹڈ ہوتے ہیں, یا جب اپنا پسینہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسٹریسڈ ہوتے ہیں. تو وہی پریویس ڈیٹا کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اینالائز سیمپلنگ کر رہا ہے. Exactly. بھائی 50,000 لوگ اگر پسینہ پہنچتے ہیں تو اور اس میں سے میڈیکلی ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر 80% لوگ ڈپریشن کا شکار نکلتے ہیں, تو بھائی اس کا مطلب ہے وہ کہ اب جو بھی شخص وہ جنرلائزیشن کر رہا ہے. اب جو بھی شخص پسینہ پہنچے گا, ہمارے روڈ کا ایک مزدور روڈ کھود رہا ہے, وہ بھی تو پسینہ پہنچتا ہے, تو وہ تو ڈپریس نہیں ہے. لیکن آپ اگر اس کو ایک دوسرے انداز میں دیکھیے کہ جب ایک بچہ چھوٹا 1 سال کا ابھی بڑا نہیں ہوا ہے, اس کو ذرا غصے سے کبھی دیکھے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. وہ ان تمام میٹرکس کو ایویلیویٹ نہیں کر رہا ہے, اس کا دماغ بھی پوری طرح نرچر نہیں ہوا ہے, لیکن وہ یہ انٹیلیجنس رکھتا ہے کہ یار یہ انسان مجھ سے ناراض ہے, ذرا رو لیتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. تو یہ میرے خیال سے وہ باٹم لائن فرق ہے جو آپ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں. کیا کمپیوٹر یہ انٹیلیجنس لگتا ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں؟ سوچنے کی بات ہے. سوچنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. تو ویورز آئے سب ساتھ مل کے سوچتے ہیں اس موضوع پہ, اور ہم آگے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो सर अभी बात हो रही थी इमोशनल इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इस आने वाले वक्त में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी आईक्यू को तो compete कर पा रहा है, लेकिन जहाँ तक आपने जो बात की उसका लुब्बे लुबाब ये था कि वो हमें एट एन इमोशनल लेवल नहीं compete कर सकता एक इंसान को। फिलहाल अभी कोशिश की जा रही है इमोशंस डालने की। तो सर आने वाले वक्त में जहाने ताज़ा में इमोशंस का क्या रोल होगा? हाँ, जहाने ताज़ा की अफकारे ताज़ा से है नमूद कि संगो खिश्त से होते नहीं जहाँ जहाँ पैदा। ये संगो खिश्ती तो है, ये कंप्यूटर्स क्या है? संगो खिश्त है ना। बल्कि ये तो प्रैक्टिकली, क्योंकि इस कंप्यूटर की जो बुनियादी सिलिकॉन है, जिससे ट्रांजिस्टर बनता है, जिससे आगे डिजिटल आईसीज बनती हैं, जिससे माइक्रो प्रोसेसर्स बनते हैं, जिससे मेमोरीज बनती हैं, जिससे मदरबोर्ड्स बनते हैं, ये सब वही है ना। बिल्कुल। तो ये तो एक्चुअली संगो खिश्त है। अच्छा, संगो खिश्त से जहां पैदा करने की कोशिश हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, ठीक है। अब सवाल ये है कि फेशियल एक्सप्रेशन, अगर मैं यहाँ पे आपके मुंह की तरफ 4 कैमरे लगा दूं जो आपके मुख्तलिफ एंगल से फेशियल एक्सप्रेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके साथ मैं आपको ये ट्रेनिंग भी दे दूं कि मियाँ किसी बात पे कोई एक्सप्रेशन देना ही नहीं है, इंसान बड़ी तो मैं जीत जाऊंगा। वो कैमरे आपका एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करेंगे, उसको पुराने इस तरह के एक्सप्रेशंस वाले डेटा से मैच करेंगे, तो वो बता सकते हैं कि सुलेमान परेशान है या खुश है, या गमगीन है या उदास है, या किसी से मोहब्बत में है या किसी से नफरत में है। सही। जब मैपिंग नहीं होगी तो वो बताएंगे क्या? बात समझ रहे हैं आप? तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो इंसान के पास है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसकी मैपिंग और मैचिंग में शायद अभी अगले 50 साल लगे। तो सर आप ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीड्स ऑन डेटा, वो डेटा सेंट्रिक है, डेटा डिपेंडेंट है। जितना उसके पास डेटा है वो डेटा को ही मैनिपुलेट कर रहा है बस। भाई, ये जो मालूमात जमा हो रही हैं आपके एक एक मोबाइल फोन पे, आपकी एक एक एक्टिविटी के जरिए, आप किस ऐप को क्लिक करते हैं, आप फेसबुक पे कहाँ जाते हैं, आप कितने लोगों के कमेंट्स का रिस्पांस देते हैं, आप किस तरह की खबरें पढ़ते हैं, आप किस तरह के कमेंट्स पे किस तरह का रिस्पांस देते हैं, और उसके जरिए उससे रिलेटेड इश्तिहार भी अगले 24 घंटे में आपके तो पास। कुछ भी नहीं है। अब तो हम और आगे बढ़ चुके हैं कि किस तस्वीर को कितनी देर देख रहे हैं, कौन से कलर्स पे पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, और साथ ही साथ अब तो ट्रैकिंग, जो जीपीएस ट्रैकिंग है वो इतनी एक्यूरेट हो चुकी है कि वो मेरे घर को तो एनालाइज कर देता है कि ये सुलेमान साहब का घर है। मैं कितनी दफ़ा वॉशरूम जा रहा हूँ अब वो ये भी एनालाइज कर सकता है, और शाम तक वो मुझे पेट के खराबी की दवा भी दिखा सकता है अगर मैं ज़्यादा देर तक वॉशरूम जा रहा हूँ। सही। तो हैविंग सेड दैट कि ये आर्टिफिशियल डिवाइसेस अभी इंसान से पीछे हैं, लेकिन दे आर वेरी इंटेलिजेंट इन व्हाट दे डू। डेटा जब तक उनको मिलता जाएगा तो सर ऐसे तो वो बड़ी खतरनाक चीज़ बन जाएंगी। हम कैसे इससे इमोशनली हम लोग कैसे इसको सुपरसीड करते हैं? देखिए, सुपरसीड करने का तो जो सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि आपको, ये तो हम आगे आने वाले शोज में भी बात करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होगा, कौन सी जॉब्स ऑब्सोलीट हो जाएंगी, नई स्किल सेट आपको क्या क्या पैदा करना पड़ेगा, ये सारी बातें तो हमने करनी है। लेकिन फिल वक्त तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, वो ये है कि देखिए, इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई वो मशीन है कि अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड सिस्टम्स, कुछ काम तो हैं जो इंसान से लेके खुद करने लग जाएंगे, लेकिन इंसान के पास जो कैपेसिटी है ना क्रिएटिविटी की, और चीज़ों को नए अंदाज में अडॉप्ट और अडेप्ट करने की, ये मशीनें अभी उस तक नहीं पहुंची हैं। और उम्मीद ये है, साइंटिस्ट में इसमें बड़ी बहस है कि ये मशीनें उस तक कैसे पहुंचेंगी या कभी पहुंचेंगी या नहीं। तो ये तो एक फैक्टर हो गया। अब ये जो आने वाला दौर है, इस आने वाले दौर में क्या पुराने अकायद, क्या पुराने ख्यालात, मज़ाहिब, ख़ास तौर पे रिलीजन्स, इनका क्या होगा, एक सवाल है। बिल्कुल। कि मिसाल के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं, आप मुसलमान हैं, हम जितने लोग मौजूद हैं मुसलमान हैं, और मैं तो इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कहूँगा, अगर कोई क्रिश्चियन होता तो भाई उसके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह कि वो क्रिश्चियन है, एक अल्लाह को मानता है,
اپنے نبی کو مانتا ہے. مجھ سے بڑی بہت لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یار جو آنے والا وقت ہے نا اس میں تو دین کی تو افادیت ہی ختم ہو جائے گی اور انسان اتنا مٹیریلسٹک ہو گیا ہے اور جناب انسان اتنا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے. لیکن میرا انالیسس کچھ اور ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دوں. میرے بردر ان لا کینیڈا میں ہوتے ہیں, ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کے وہ بڑے ٹاپ پوزیشن پہ. انہوں نے ایک ایکسپیرینس مجھ سے شیئر کیا. آن لائن کام کر رہے ہیں آج کل کووڈ کی وجہ سے ہمارے گھر پہ. وہ چھٹی لے کے آ گئے, انہوں نے کہا آن لائن ہی کرنا ہے تو یار کینیڈا سے نہیں پاکستان سے کر لوں گا. ان کی کمپنی نے انہیں چھٹی دے دی کہ ٹھیک ہے جی. اچھا انہوں نے وہ آن لائن کام کر رہے تھے, ان کو ایک خبر ملی کہ ان کی فلانے پلانٹ کا ایک جو ہیڈ آف دا پلانٹ تھا, ایک بہت بڑا پروڈکشن پلانٹ, اس کے ہیڈ کو ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہارٹ اٹیک ہوا اینڈ ہی ایکسپائرڈ, وہ وہاں مر گیا. ٹھیک ہے جی. بعد میں پتا چلا کہ وہ پلانٹ مینیجر تھا, پلانٹ کی پروڈکشن کووڈ کی وجہ سے بہت نیچے آ چکی تھی, درجنوں مسائل تھے, لوگ استعفے دے رہے تھے. یہ بات ہو رہی ہے کینیڈا جیسے بڑے ملک کی. وہ شخص غالباً یہ پریشر نہیں لے سکا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا. اچھا میں نے ویسے ہی اپنے بردر ان لا سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ واز ہی اے ریلیجس پرسن؟ تو اس نے مسکرا کے کہا کہ زیادہ تر لوگ جو گورے ہیں وہ کوئی خاص ریلیجس نہیں ہوتے. نو آفینس, جنرل ویسٹ کے اندر ریلیجن کو بہت پہلے انہوں نے آبسلیٹ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں یار ایک ان باتوں میں پڑھو. اچھا میں نے فوراً ایک چیز سوچی, میں نے یہ سوچا کہ اگر اس شخص کے پاس کوئی ریلیجن ہوتا, ہو سکتا ہے وہ ریلیجن یعنی وہ کرسچن ہو یا جیو ہو یا مسلم, تو وہ بہرحال نہیں تھا, یا مسلمان بھی ہوتا, لیکن اگر وہ ریلیجس نہیں ہوتا, مسلمان بھی ایسے بہت ہیں جن کی نظر میں اپنے ریلیجن کی کوئی, وہ کہتے ہیں جی یہ پرانے زمانے کی باتیں. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں اہم ترین نقطہ کہ اگر وہ شخص کسی ریلیجن کو فالو کر رہا ہوتا تو وہ اپنے اس اسٹریس کو اور اپنی اس ڈپریشن کو, اس کے پاس ایک کندھا ہوتا جس پہ وہ رو لیتا, اور وہ کندھا تھا اللہ رب العزت کا آستانہ. اس کے پاس کندھے سے مراد ظاہر ہے اس کے پاس ایک فیتھ ہوتا. وہ کہتا جی ٹھیک ہے جو بھی حالات ہیں, میرے جیسا شخص, میں تو گناہگار آدمی ہوں, لیکن جب مجھ پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے اور بظاہر اس کا کوئی سلوشن مجھے نظر نہیں آ رہا ہوتا, ہم زیادہ تر الحمدللہ اس ملک کے مسلمان, مصیبت پڑی ہم شاید اللہ کو یاد بھی نہ کرتے ہوں, نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں, اور پڑھتے بھی ہوں تو شاید صرف ایک ایکسرسائز کے طور پہ پڑھ رہے ہوں. لیکن جب کبھی مصیبت پڑتی ہے ہم فوراً اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ دعاؤں میں آ جاتے ہیں. اچھا اللہ کو بڑی پسند ہے بائی دا وے یہ بات کہ چلو مصیبت میں تو مجھ سے رجوع کیا, مجھے بڑا تو مانا. یہ جو سلیمان میاں, یہ جو کندھا ہے نا, یہ جو کھوٹا ہے جس سے ہم بندھے ہوئے ہیں مذہب کے کھوٹے سے, 4th انڈسٹریل ریولوشن اور آنے والی زندگی میں ریلیجن is going to pay a pivotal role in your lives. آپ کی زندگی میں دین کا ہونا آپ کی بقا کا ضامن ہوگا. اس لیے نہیں کہ آپ کی نمازیں پڑھنے کی تعداد بڑھ جائے گی, بلکہ اس لیے کہ آپ کے اطراف کے حالات اتنے سخت, اتنے مشکل, اتنے کمپیٹیٹو, اتنے آپ پہ پریشرز اتنے بڑھ جائیں گے کہ ایک ریلیجس شخص جو اپنے رب سے رجوع کرنا جانتا ہے, جس کو اپنے رب پہ یقین ہے, جس کو اس کی رحمت پہ یقین ہے, جس کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پہ یقین ہے, اس کے پاس اپنی وریث کو ڈراپ کرنے کے لیے ایک جگہ ہوگی جہاں پہ وہ دعا گو ہو کر ریکویسٹ کر سکے. یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا جس طرح ڈھلان سے پانی بہتا ہے اس طرح دعا اوپر سے نیچے آتی ہے. تو اس کا مطلب اگر میں خود کو نیچے جان رہا ہوں تو اوپر سے آنے والی رحمت خود بخود راستہ بنا کے مجھ تک پہنچ جائے گی. اور الحمدللہ جہان تازہ کے اندر لاکھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے, لاکھ کمپیوٹرز آ جائیں, کووڈ بیسڈ مسائل بڑھتے جائیں, ابھی تو شاید اور بہت سارے نئے مسائل پیدا ہوں, بہت کانسپریسیز ہوں, سب کچھ ہو, لیکن وہ شخص جس کا اپنے رب پہ اعتماد ہے اور وہ اس اعتماد کو بحال رکھے گا, اس کو پروان چڑھائے گا, اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر
اپنے خیال کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اللہ رب العزت کو، اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے بنیادی عقیدوں کو یاد رکھے گا، وہ شخص اس جہان تازہ میں بہت مطمئن ہوگا، مسرور ہوگا، کم اسٹریسڈ ہوگا، کم ڈپریسڈ ہوگا، اس کو بیماریاں کم ہوں گی، اس کے اندر حالات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوگی. وہ ان کمپیوٹرز اور ان روبوٹس کے سامنے کھڑا ہو کر ایموشنلی، فزیکلی، اسپرچولی، ریلیجسلی الحمدللہ سروائیو کرے گا. تو سر یہ تو آپ نے پورا گائیڈ ہمیں بتا دیا کہ آنے والے وقت میں جو پرابلمز ہیں اس کو کیسے فیس کرنا ہے، کیونکہ فیتھ از ویری امپورٹنٹ. فیتھ وہ واحد چیز ہے جو انسان کو امید دیتی ہے، اور امید سے بڑی کوئی دولت نہیں. وہ ایک بڑی مشہور مووی کے اندر وہ کہتے ہیں نا، ہوپ اٹس اے بیوٹیفل تھنگ، پرہیپس دا بیسٹ آف تھنگس. بالکل، شوشینک ریڈیمپشن. تو ویورز پچھلے ایپیسوڈ سے اس کو لنک کرتے ہوئے، ہماری تمام بات سے اس کو لنک کرتے ہوئے کہ اپنے خیال کا بہت خیال رکھنا ہے ہم نے. تو جب آنے والا وقت جتنا بھی انسرٹن ہو، اینڈ ٹرسٹ می اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری انسرٹن، یو وڈ ناٹ نو کہ اگلے دن کیا ہوگا، لیکن اس انسرٹنٹی کو اوور کم کرتا ہے، ہیج کرتا ہے فیتھ. جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آنے دو پہاڑ، پھر ہم نے بھور پیر میں پہنے طوفانوں میں رقص کی فرمائش پر. کیا بات ہے. تو ویورز ملاقات ہوتی ہے آپ سے. سلیمان علی خان سائننگ آف.